اللہ 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 اللہ۔ ساری تعریفیں، سب حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو اول الاولین ہے، آخر الاخرین ہے، یعنی ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ آپ سب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، بس میں نام لیے بغیر سب کے لیے، کچھ کے نام لے بھی لیے، سب کے لیے ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں، اور آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے دعا کیجئے۔ پہلے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی۔ کون خدا؟ اول الاولین آخر الاخرین، وہ خدا کہ جس کے دیکھنے سے ہم دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں، وہ خدا کہ جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور اپنی مرضی سے جیسا چاہا ایجاد کیا، ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق میں سے روزی مقرر کر دی، ہر ذی روح کے لیے۔ جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور اپنی مصلحت سے جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی، کسی کو جواب دے نہیں ہے، لوگوں سے بہرحال باس پرس ہوگی۔ اے بار الہ، 12ویں شب سحر کے وقت حمد کرتے ہیں تیری، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں، ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں، جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے، حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ وہ دن کہ جس دن کوئی دوست، وہ دن کہ جس دن کوئی دوست کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ معاف کری تو مولا معاف کری، معاف کری تو مولا معاف کری، عدل کری نا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا معاف کری، نہ میں عمل کماواں نہ میں فرض نبھاواں، نہ میں عمل کماواں نہ میں فرض نبھاواں، پلے گھڑ کوئی نہ جدوں سوچا شرماواں، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ٹھیری، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ٹھیری، سن عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا، عدل کری نا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا معاف کری، معاف کری چا سائیاں بول جو مندڑا بولی، تو اے بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں بولی، معاف کری چا سائیاں بول جو مندڑا بولی، تو اے بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں بولی، کر دے دور بلاواں صدقہ شاخ مدینہ، نہیں میں جوگی نہیں میں نو عظمہ بینا، جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی، جند بک بک روئی اور عرض
نہ کوئی جڑی پل میں تو ہوئی مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کری نا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری اللہ اکبر. خدا تعالیٰ کی ہم ایسی ہم کہ جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے، اس کتاب میں کہ جس کی نگہداشت بھی مقرب فرشتے کرتے ہیں. ایسی ہم جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے، ایسی ہم جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی اذیت دہ آگ سے آزادی پا کر اس کے جوار رحمت میں آ جائیں. تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے سوا طلب و حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا. تو ہم کیسے اس کی ہم سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کسی وقت بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب ترتیب دیے اور زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا، پاک و پاکیزہ روزی سے ہماری پرورش کی، اپنے فضل و کرم کے ذریعے ہمیں بے نیاز کر دیا، اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخش دیا. ایسی ہم جو اس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ، اس کے عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو. ایسی ہم کہ جس کے ذریعے ہم اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں اور ان شہیدوں کے زمرے میں شمار ہو جو اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے. بے شک وہی مالک و مختار ہے، بے شک وہی قابل ستائش ہے میرے اللہ. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو رحمت تیری شامل حال ہو تو مولا، مولا جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. اے مولا، اے اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان فرمایا، آقا کی بعثت سے ہم پر وہ احسان فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا اور نہ پہلے لوگوں پر. اس نے اپنی مخلوقات میں ہمیں، مجھے آپ کو آخری امت قرار دیا اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا، اور اپنے لطف و کرم سے کم تعداد والوں کے مقابلے میں ہمیں کثرت دی. اے اللہ،
تو رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اب مدح مصطفیٰ سنیے، کون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ جو تیری وحی کے امانت دار ہیں، وہ جو تمام مخلوقات میں تیرے برگزیدہ ہیں، وہ جو تیرے بندوں میں پسندیدہ ہیں، وہ جو رحمت کے پیشوا ہیں، وہ جو خیر و سعادت اور برکت کا سرچشمہ ہے۔ جس طرح انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح انہوں نے تیری شریعت کی خاطر خود کو مضبوطی سے جمایا، تیری راہ میں اپنے جسم کو تو ہر طرح کی تکالیف کا نشانہ بننے دیا، طائف کا واقعہ یاد ہے نا آپ سب کو، اور تیری طرف دعوت دینے کے سلسلے میں اپنے عزیزوں سے بھی دشمنی کا مظاہرہ کیا، اور تیری رضامندی کے لیے اپنے قوم اور قبیلے سے جنگ کی، اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے سب رشتے ناتے قطع کر لیے، تیرے نزدیک کے اپنے نزدیک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ سے دور کر دیا، اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے قریب کر لیا۔ تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی، نزدیک والوں سے دشمنی رکھی، تیرا پیغام پہنچانے کے لیے تکالیف اٹھائی، دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں زحمتیں برداشت کی، پتھر کھائے، یہاں تک کہ جوتیاں خون سے تر ہو گئی، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پند و نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا، اور اپنی رہائش اور جائے ولادت سے پردیس کی سرزمین اور دور دراز مقام کی طرف محض اس مقصد سے ہجرت کی کہ تیرے دین کو مضبوط کریں، تجھ سے کفر اختیار کرنے والوں پر غلبہ پائے، یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کے بارے میں جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور تیرے دوستوں کو جنگ و جہاد پر آمادہ کرنے کی تدبیریں کامل ہو گئی، تو وہ تیری نصرت سے فتح و کامرانی چاہتے ہوئے اور اپنی کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پشت پناہی پر دشمنوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کے گھروں کی حدود میں ان سے لڑتے، یہاں تک کہ تیرا دین غالب اور تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا۔ اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے رہے، اے اللہ انہوں نے تیری خاطر جو کوششیں کی ہیں ان کے عوض انہیں جنت میں ایسا بلند درجہ عطا فرما کہ کوئی مرتبے میں ان کے برابر نہ ہو سکے، منزلت میں ان کا ہمسایہ کوئی قرار نہ پا سکے، اور جس شفاعت کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اس وعدے سے بڑھ کر انہیں عطا فرما۔ اے وعدے کے نافذ کرنے والے، اے قول کے پورا کرنے والے، اے برائیوں کو کئی گنا زائد اچھائیوں سے بدل دینے والے، بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے اللہ۔ جو حساب راز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اے بے قصوں کے والی، اے وہ کہ جس کی بزرگی و عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا لے۔ اے وہ جس کی شاہی و فرما روائی کی مدت ختم ہونے والی نہیں ہے، تو رحمت نازل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہماری گردنوں کو اپنے غضب و عذاب سے آزاد رکھ۔ اے وہ جس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو رحمت فرما وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
اور اپنی رحمت میں ہمارا بھی حصہ قرار دے، اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کر لے۔ اے وہ کہ جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں پست ہیں، حقیر ہیں، اے وہ کہ جس کے سامنے تمام راز ظاہر ہیں، ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھ، اپنے فضل و کرم سے ہماری نگہداشت فرما، اپنی جانب ہمیں ہدایت کر، اپنی رحمت سے ہمیں دور نہ کر، کہ جسے تو اپنی ناراضگی سے بچائے گا وہی بچے گا، جسے تو ہدایت کرے گا وہی حق پر رہے گا، جسے تو اپنی رحمت سے قریب کرے گا وہی فائدے میں رہے گا۔ اے معبود ہمیں زمانے کے حوادث کی سختی، اے معبود ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں کی فتنہ انگیزی سے اپنی پناہ میں رکھ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں، ہماری زبانوں کو اپنے شکریہ میں، ہمارے اعضاء کو اپنی فرما برداری میں مصروف رکھ۔ اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، اے وہ جس کا عفو درگزر اس کے انتقام سے زیادہ بڑا ہے، اے وہ کہ جس کی خوشنودی اس کی ناراضگی سے زیادہ بڑی ہے، اے وہ جو بہترین عفو درگزر کے باعث مخلوقات کے نزدیک حمد و ستائش کا مستحق ہے، اے وہ جس نے اپنے بندوں کی توبہ کے ذریعے ان کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستگی خود چاہی ہے، اے وہ جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے کام کا بدلہ بہت زیادہ دیتا ہے، اے بے کسوں کے والی، اے وہ جس نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اے بے کسوں کے والی میرے گناہ بخش دے، اے بے کسوں کے والی میرے دل کو خوف سے مطمئن کر دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کام تیرے لیے سہل ہے، یہ کام تیرے لیے آسان ہے۔ اے بے کسوں کے والی میری دعا قبول فرما، اے بے کسوں کے والی ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما کہ جس نے ہم سے دعاؤں کی التجا کی ہے۔ خدا اے مالک ارض و سما کس سے مانگے اب مدد، ہم تیرے سوا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ مشکل میں ہم نے تیری میرے مولا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے مولا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرم پر ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو مولا، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، ہو جائے
اشارہ ہے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے مولا عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے بدلے ابھی زمانہ گر تیرا ہو اشارہ بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا مولا 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 جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے تو کہاں جائے تیرے در کے سوا تسکین کہاں پائے تیرے در کے سوا کونین میں ہے تیرے کرم کا سایہ دامن کہاں پھیلائے تیرے در کے سوا آج تیرا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے مالک تیرے کرم پر ایمان ہے ہمارا ہے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا